سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مدد کو. یہ جو مدد کی لفظ ہے، مدد تو آپ کو آتی ہے نا، اب یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ مدد ہم میں اتنی زیادہ ہے کہ ہر شے میں ہم ان کی مدد چاہتے ہیں نا بابا. مدد کی لفظ میں پوشیدہ ہے، جہاں بھی مدد کی لفظ آتی ہے وہاں اضافے کا تصور، زیادہ ہونے کا تصور ضروری ہے. اصل میں جو اصل ہے نا، اس میں زیادہ ہونے کا تصور مدد کی لفظ میں ضروری ہے، یعنی وسعت ہونی ضروری ہے، پھیلاؤ ضروری ہے. مدد کی لفظ میں میں یہی توجہ چاہتا ہوں، اب میرے ساتھ ہے. مدد کی لفظ میں اصل میں اضافہ ہونا ضروری ہے. اب قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن تو بتا، تو نے جو مدد کی لفظیں بیان کی ہیں اس مدد میں وہ تیرا کیا مراد ہے؟ اب قرآن کہتا ہے یم ہوا یم ددکم بے اموال و بنین، وہ تمہاری مدد کرتا ہے مال سے اور بیٹوں سے. معلوم ہوتا ہے اصل میں اضافہ ہوا نا. توجہ فرمائیں، اموال میں اضافہ ہوا، مال زیادہ ہو گیا، بیٹے بنین ہو گئے، بیٹا ایک تھا زیادہ ہو گئے. جہاں اضافہ ہو زیادتی کا وہاں مدد کی لفظ آتی ہے قرآن میں. وہاں کیا آتی ہے؟ مدد کی لفظ. صحیح، مدد کی لفظ آتی ہے. اب ایک اور جگہ مدد کی لفظ قرآن نے بیان فرمائی ہے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. بدر والے دن ہم نے 5000 ملائکہ نشان زدہ بھیجے تھے، وہ انہوں نے تمہاری مدد کی. توجہ فرمائیں جناب، ملائکہ کتنی آئے تھے؟ 5000 ملائکہ آئے تھے، اور امامے بھی پہنے ہوئے تھے، اباقبا پہنے ہوئے تھے. آ کے 313 کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ لڑے نہیں، غور نہیں فرما رہے. اگر وہ لڑتے تو پھر لڑائی کے لیے بھیجا ہوتا. اللہ نے لڑائی کے لیے نہیں بھیجا، چونکہ تعداد تھوڑی تھی. چونکہ 313 کی تعداد تھوڑی تھی، مقابلے میں 1000 تھے. اب 500 بھیج کر ان 500 نے جنگ نہیں کی. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں جناب. جنگ نہیں کی، صرف آ کے دشمن پر ہیبت ڈالنے کے لیے. اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی. اب میں جملہ کہہ دوں، اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، صرف اضافے کے لیے بھیجا تاکہ ہیبت ہو، دشمنوں پہ ہیبت ہو. تو معلوم ہو گیا دشمنوں کو اپنی ہیبت دکھانے کے لیے تعداد بڑھانا سنت الہیہ ہے. تعداد بڑھانا دشمنوں پہ ہیبت اسلام دکھانے کے لیے سنت الہیہ ہے. مسلمان ہماری نمازیں نہیں دیکھتے، دنیا ہمارے روزے نہیں دیکھتی، ہمارا جلوس عزاداری دیکھتا. میں کیا کہہ رہا ہوں نا بابا، دشمن آپ کی نمازوں سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ ایک ہی تو ہے عزاداری. خدا کے لیے وہاں ماتم نہ کریں، صرف کھڑے رہیں. پھر وہاں آپ نہ کریں ماتم، ضروری نہیں ماتم کریں، آپ نہ کریں ماتم، صرف آ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ دشمنوں پہ ہیبت ہو. اتنی حسین کے عزادار ہیں. یہ کھڑا ہونا تمہاری نمازوں سے بہتر ہے. اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ اگر جنگ بدر میں اسلام ختم ہو جاتا کیا بچتا؟ نمازیں رہتی آپ کی.
आजादारी को ऐसे कहे जी, कुछ आए नहीं है। आजादारी ही पे तो सारा दारो मदार है, खुदा की कसम। कहता है इसके लिए घर को थोड़ी तो देर के लिए आके सिर्फ खड़े रहे, कुछ ना करें, करें कुछ नहीं। बच्चों को भी साथ ले आए, बीबियां भी तशरीफ लाए, सारे आ जाएं। तब जनाब सैयदा कहेगी मेरी मानने वाली कितनी आए, दुश्मनों पे हैबत होगी। ये हैबत नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है, ये तमन्नाए रसूल है। इसलिए तो दुआ की थी मेरी मदद कर। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे लड़ने के लिए नहीं, असल में इजाफे के लिए। असल में इजाफा जरूरी है, ये सुन्नत इलाही है। तो खुदा के लिए 10वीं वाले दिन या आगे पीछे जब भी कोई जुलूस हो, मजलिस हो, घर ना बैठा करें, दरवाजे के आगे से गुजरती अंदर बैठे हो पंखे में, क्यों है? कहने की जरूरत नहीं, खुदा के लिए कहने की जरूरत नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है। आप अपने जुलूसों को जीनत दें, ये जीनत नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है, ताकि दुश्मन देखे इतने आजादार हैं। अल्लाह तो मदद में कहने का मकसद ये था कि ये जो मदद की लफ्ज है ना, इस मदद में इजाफे का तसव्वुर जरूरी है। आ गया ना इजाफा, अब इजाफा है, फिर 3000 आए, फिर 1000 आए, तो ये 9000 का जो फरिश्ते आए थे, ये असल में इजाफे के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। अगर ये साहब कह रहे थे, टीवी पे कह रहे थे, वहां तो सिर्फ फरिश्ते लड़ते रहे, वो झल्ले को पता ही नहीं है कि फरिश्ते कहां लड़ते हैं। अगर फरिश्तों को लड़ाना था फिर रसूल को क्यों भेजा, तौहीन है रसूल की। फिर जनाब अली की तौहीन है माज़अल्लाह। हाँ, ये टीवी पे आया है, टीवी पे मुझे किसी ने बताया, ऐसे कह यार कुछ तो सोचा करे। जो जी रहा है, जो कहने शुरू कर देते, मैं क्या करें, इनको कौन समझाए। तो मदद में, हाँ, मदद में इजाफे का तसव्वुर जरूरी है।